اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کی تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کسی شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتلاتے چلیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دینے والے ایک نبی تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو طلاق اتنی ہی ناپسند ہے تو وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور طلاق دینے میں کیا حکمت تھی؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، تو ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو دوستو، واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے ان کے گھر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی سے حال احوال پوچھا، جس پر انہوں نے ناشکری کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پیغام چھوڑا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ گھر کے دروازے کی کنڈی تبدیل کر لو، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو طلاق دے دی۔ اور کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے اور بیٹے نہ ملے تو کچھ دیر بعد بیوی کو کہتے ہوئے آئے کہ بیٹا آئے تو اس سے کہنا چوکھٹ تبدیل کر لے۔ بیٹے کو جب پیغام ملا تو انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسند ہے۔ اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مذکورہ بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا اور دنیا و عیش و عشت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ با وفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی رکھی ہے، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے تفصیلی احکام بھی نازل فرمائے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔